ہم پڑھ رہے ہیں ٹائپس آف پروناؤنس کے متعلق، یعنی پروناؤنس کی اقسام۔ تو پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم پروناؤنس کی جس قسم کے متعلق پڑھیں گے اس کا نام ہے پرسنل پروناؤن، یعنی ایسے پروناؤنس جنہیں لوگوں یا چیزوں کے ناموں کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ یہ الفاظ ہوتے ہیں I یعنی میں، you یعنی تم یا آپ، he یعنی وہ لڑکا یا وہ آدمی، she وہ لڑکی یا وہ خاتون، it وہ چیز یا وہ جگہ، we ہم، you تم سب یا آپ سب۔ یعنی یو کا لفظ جو ہوتا ہے یہ صرف ایک شخص کو مخاطب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یو کو ایک سے زیادہ لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہے لفظ دے یعنی وہ لوگ یا وہ سب۔ اسی طرح سے پرسنل پروناؤنس کی چند اور اقسام ہے جیسے کہ می یعنی مجھے، یو یہاں اس کا مطلب ہوگا تمہیں یا آپ کو، ہم یعنی اس لڑکے کو یا اس آدمی کو، ہر یعنی اس لڑکی کو یا اس خاتون کو، اٹ یعنی اس چیز کو۔ تو اٹ کا لفظ جو ہے یہ جانوروں، جگہوں یا چیزوں کے ناموں کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس یعنی ہمیں، یو یعنی تم سب کو یا آپ سب کو، دیم یعنی ان سب کو۔ تو ان تمام الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے اپنے یا پھر کسی دوسرے شخص یا چیز کے نام کی جگہ۔ تو اب پروناؤنس کے استعمال کو جملوں کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ I am reading یعنی میں پڑھ رہا ہوں۔ کوئی شخص اپنے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اپنے نام کی جگہ اس نے استعمال کیا ہے لفظ I یعنی میں۔ تو اس جملے میں لفظ I جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک پرسنل پروناؤن۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل۔ You are sitting on my place یعنی آپ میری جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اس جملے میں کسی دوسرے شخص کو مخاطب کرنے کے لیے اس کے نام کی جگہ لفظ you استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ بھی ہے ایک پرسنل پروناؤن۔ اب ایک اور ایگزامپل۔ She is drinking tea یعنی وہ چائے پی رہی ہے۔ تو کسی لڑکی یا خاتون کے متعلق بات کی جا رہی ہے اور اس کے نام کی جگہ لفظ استعمال کیا گیا ہے she، اس طرح سے یہ بھی ایک پرسنل پروناؤن ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل۔ It is very expensive کسی چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے اور اس کے نام کی جگہ لفظ it استعمال کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بہت مہنگی ہے۔ اب اگلی ایگزامپل۔ They will go to Lahore tomorrow یعنی وہ کل لاہور جائیں گے۔ تو یہاں بہت سے لوگوں کے متعلق یعنی ان کے متعلق بتانے کے لیے ان کے ناموں کی جگہ لفظ استعمال کیا گیا ہے they یعنی وہ۔ تو لفظ they کا یہ ہے ایک جملے میں استعمال اور دے ہے ایک پرسنل پروناؤن۔ اب دیکھتے ہیں چند اور ایگزامپلز۔ This is Saad's garden Saad likes it یعنی یہ سعد کا باغ ہے، سعد کو وہ پسند ہے۔ تو اس دوسرے جملے میں لفظ it جو ہے اس سے مراد ہے گارڈن یعنی باغ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے، تو اس طرح سے یہ بھی ایک پرسنل پروناؤن ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل۔ She gave me a book to read یعنی اس نے مجھے ایک کتاب پڑھنے کو دی۔ اس جملے میں دو قسم کے پروناؤنس کا استعمال ہو رہا ہے۔ پہلا ہے she، یہ اس لڑکی یا خاتون کے نام کی جگہ استعمال ہو رہا ہے جس نے کتاب دی، اور اس نے کتاب کسے دی؟ me یعنی مجھے۔ تو جو شخص یہ بات بتا رہا ہے اس کے نام کی جگہ لفظ me کا استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا لفظ she اور me یہ دونوں ہیں پرسنل پروناؤن۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل۔ I am talking to you تو اس جملے میں بھی دو قسم کے پرسنل پروناؤنس کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلا ہے I، جو شخص اپنے متعلق کچھ بتا رہا ہے وہ اپنے نام کی جگہ استعمال کر رہا ہے لفظ I۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بات کر رہا ہے، اور وہ بات کس سے کر رہا ہے؟ you کے ساتھ، یعنی لفظ you جو ہے یہ اس شخص کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے جس سے I بات کر رہا ہے، یعنی وہ شخص جو اپنے متعلق بتا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس کے اس عمل کا رخ جس شخص کی طرف ہے
اس کے نام کی جگہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یو، کیونکہ وہ اس کے سامنے موجود ہے اور وہ اسے مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے یا آپ سے بات کر رہا ہوں. یا ممکن ہے یہاں ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور انہیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہو کہ میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یو کا لفظ جو ہے یہ ایک سے زیادہ لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ان آخری دو ایگزامپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنل پروناؤنس کو جملے کے اندر دو مختلف جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ اس پہلی ایگزامپل میں دیکھتے ہیں شی گیو می اے بک ٹو ریڈ، یعنی اس نے مجھے ایک کتاب پڑھنے کو دی. تو یہاں لفظ شی جو ہے اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کتاب پڑھنے کو دی، اور اس نے کتاب کسے دی؟ می کو. تو چونکہ بات شی کے متعلق ہو رہی ہے کہ اس نے کیا کیا، لہٰذا لفظ شی جو ہے وہ ہے اس جملے کا مرکزی کردار یا سب سے اہم لفظ. جیسا کہ کسی فلم یا ڈرامے کے ہیرو کو یعنی مرکزی کردار جو ہوتا ہے اس کو ہیرو کہا جاتا ہے، اسی طرح جملے میں جو سب سے اہم لفظ ہوتا ہے یا اہم شخص یا چیز ہوتی ہے جس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں اس جملے کا سبجیکٹ. تو اب سبجیکٹ جس شخص یا چیز کے لیے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے یا جس شخص یا چیز کے اوپر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ اس جملے میں ہے لفظ می، تو وہ کہلایا جاتا ہے اس جملے کا آبجیکٹ. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ وہ شخص یا چیز ہوتی ہے جو کسی نہ کسی کام کو کر رہا ہوتا ہے، اور اس جملے میں وہ دوسرا شخص یا چیز کہ جس کے اوپر یا اس کی خاطر یا پھر اس کی طرف اس عمل کو کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے آبجیکٹ. اسی طرح سے اس دوسرے جملے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے آئی کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. آئی ایم ٹاکنگ، یعنی میں بات کر رہا ہوں. تو آئی کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے ایک سبجیکٹ کے طور پر، اور آئی کے اس عمل کا رخ کس کی طرف ہے؟ یو کی طرف، یعنی یو کے ذریعے یا یو کی طرف یہ عمل کیا جا رہا ہے. تو یو جو ہے یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے آبجیکٹ. تو ان ایگزامپلس کی مدد سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پرسنل پروناؤن کو ایک جملے کے اندر ایک سبجیکٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر ایک آبجیکٹ کے طور پر بھی. تو اس طرح سے یہ بن جاتی ہیں پرسنل پروناؤنس کی دو اقسام. پہلی قسم ہے سبجیکٹ پرسنل پروناؤن اور دوسری قسم ہے آبجیکٹ پرسنل پروناؤن. تو سبجیکٹ پرسنل پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ used as a subject in a sentence، یعنی وہ پرسنل پروناؤنس جنہیں سبجیکٹ کے طور پر ایک جملے میں استعمال کیا جاتا ہے. اور آبجیکٹ پرسنل پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ used as an object in a sentence، یعنی انہیں ایک آبجیکٹ کے طور پر جملے میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تھی پروناؤنس کی ایک قسم جو کہ کہلائی جاتی ہے پرسنل پروناؤن، اور اس کی بھی آگے سے دو اقسام ہیں، ایک سبجیکٹ پرسنل پروناؤن اور دوسرا آبجیکٹ پرسنل پروناؤن. تو اب آپ ان کی پہچان کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.